الحمد لله الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس ماہانہ محفل اس مبارک مہینے نے نال جڑی ہوئی ربیع الاول شریف اور اپنے چند گھڑیاں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام ذکر کا شرف نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماوے. آج بھی گفتگو چونکہ خصوصاً ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور آپ کی ولادت اور آپ کے فضائل و خصائل و کمالات اور آپ کے شمائل کے ذکر ہی زیادہ تر آپ کی بارگاہ مقتدی صورت پیش کیا ملے تو آج کا موضوع میسج کے بھی آپ نے بھیجا ہے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی اور مدنی ذوق. ظاہر یہ بڑا مفصل ٹاپک ہے کہ آپ کی پوری حیات مبارکہ ہے، لیکن ظاہر ایسا صرف ہوگا تاریخی جرا ترتیب ہے تو بالکل آخر تک اور کچھ گالی مختصر وقت سارے محبت و عشق کے نال نال عمل کا پیغام رکھتی ہیں اپنے اندر انہوں کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کے فیل آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع نصیب فرمائے. قرآن کریم کے 3 آیتوں میں مختلف مقامات کو پڑھی ہے اور وہ دراصل موجودہ جہاں آغاز ہے اس بنیاد کے واسطے میں پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمائے گا اساں اس ذکر کو نازل فرمائے اور اساں اس کی حفاظت فرمانے والے. اس ذکر کو مراد قرآن کریم ہے اور حفاظت کو مراد قرآن کے لفظوں اور معنی کو قیامت تک واسطے محفوظ رکھنا ہے. لفظوں کی جی حفاظت ہے وہ کتابی شکل موجود ہے اور جی وہ دی مانوی حفاظت ہے وہ حضور دی حیات مبارکہ کی صورت موجود ہے. یعنی اس حفاظت کے وعدے دے صرف قرآن کے لفظوں کو سام کے رکھنا نہیں بلکہ ایک لفظ کا معنی جو مراد الہی ہے اس کا تحفظ بھی وعدہ الہی کا حصہ ہے. لفظ رب نے ارشاد فرمائے قرآن کریم دے، لیکن ہر لفظ دے معنی کا تعین لغت یا کہ زبان دے محاورے کی بنیاد سے نہیں کرنا کہ وہ زبان والا دا یہ لفظ کل کے مراد جی میں ایسا سریکی لینے ہوتے ہیں. سریکی کے لفظ جتنی ڈکشنری ہے لغت ہے یہ اسپوکن ہر لینگویج دے ایک پورشن اسپوکن ہوتا ہے ایک ریٹن ہوتا ہے لکھا ہوا ایک موجود ہوتا ہے لیکن لوگ جس رنگ اور لفظوں کو برتیں ہیں اپنے محاورے دے وچ اپنے روزمرہ دے وچ اسی کیا کیا میننگ معنی ہیں یا کیا امپلیکیشنز ہیں اسے یعنی مزید جڑے معنی دے نال نال اسے مفاہیم ہونے بہت سارے کانوٹیشنز اور امپلیکیشنز بھی ہر لفظ دے یا ایکسپریشن دے بہت سارے ہونے. تو قرآن کریم دے معنی کو تعین اگر سے یہ عربی جان دے وہ قرآن کو جان دے لیکن سارے عربی مل کے بھی اصطلاح دا معنی نہیں جان دے. اقیم الصلاۃ قرآن دے نماز پڑھو دے کیا کام کرنا ہے سارا عرب اکٹھا تھی کہ بھی اصطلاح دے معنی دا تعین نہیں کر سکتے.
الحج قرآن نے حکم ویلا اللہ سے حج البیت حج کرنا ہے اللہ واسطے اللہ کے گھر دا حج کرنا کیڑا کم کرنا ہے سارے عرب زباناں بولیاں رل کے سارے سیانے مل کے صحابہ بلغا مل کے لفظ حج دے معنی دا تعین نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ کیڑا کم دے سندر کتب علیکم الصیام قرآن ادب روزے فرض کیتے گئے لیکن لفظ صوم یعنی جمع صیام ہے قرآن فرماتا ہے یہ فرض ہے اس کو کیا مراد ہے اس کی تفاصیل کیا ہے کہ لے شروع کرنا ہے کہ لے روزہ مکرنا ہے کہ مکروہات ان کے ممنوعات ان کے روزہ نواقض ان روزے دے جنا روزہ ترٹ ویسی وہ ساری چیزاں اسے معنی دا تعین سارے اہل عرب مل کے بھی زبان دی باریکیاں دی فہم دی بنیاد پہ نہیں کر سکتے انہیں زکوٰۃ دا معنی ہے زکوٰۃ قرآن نے کتنی ہے جیسا 2.5% ہے تفسیر قرآن نے بیان نہیں فرمائی وہ یاد ہے یقین الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز روزہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو لیکن زکوٰۃ دا لفظ اس کی تفاصیل تجارت بھی کیا ہو سی سونے چاندی کی صورت ہی کیا ہو سی کلا اس کی فرضیت دے وقت ضابطے اصول شرائط کیا ہیں بس اس کی ادا دے شرائط اور ضابطے کیا ہیں یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہیں فرمائی تھے نہ کوئی عربی جان کی بنیاد کے اتنے انہیں ساری چیزیں تعین کر سکتے کنا تعین کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مانا فرمائے تھے وہ اللہ کا مطلب اللہ کی مراد حضور کی مبارک زبان ہے تو بھائی نہ للہ کے مانوس رہے لہذا قرآن جس عادت یہ ہے نا کہ اللہ سونے کا وعدہ بیان کرنا چاہیے کہ اصل دے محافظ ہے اس کو صرف قرآن دے لفظ مراد نہیں بلکہ قرآن کا معنی یعنی حضور کی ساری زندگی مراد ہے حضور کی ساری زندگی اگر محفوظ نہ ہوئے تو قرآن دے اصل یہ نماز کا تعین نہیں کر سکتی ہے بنیادی فرض ہے نماز دے اوقات کا تعین نہیں ہو سکتا رکعتوں کا تعین نہیں ہو سکتا اس دے فرائض اور واجبات اور سنن کا فیصلہ نہیں ہو سکتا وضو کی تفصیلات دے رہی انہوں نے اگرچہ فرض قرآن میں موجود ہیں لیکن مزید اس کی تفصیل کتنے باری دھونا ہے ہر حضور کو طریقہ کار کیا ہے مسجد تفاصیل کیا ہے یہ ساری حضور دی سنت اور آپ دے طریقے اور آپ دے اقوال و افعال و احوال بغیر قرآن نامکمل ہے سمجھنا قرآن کا قرآن اپنے اندر تو مکمل ہے لیکن معنی قرآن حضور دی حیات ہے اور یہ خود قرآن ہی اشارہ فرمانے والا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قرآن نے آکے صرف اطیعوا اللہ کسی نہیں آکے بلکہ یہ تو آخ ہے کہ رسول دی جائے اطاعت کر چھوڑی وہ اللہ دی اطاعت کر چھوڑی یہ نہیں آخا جائے اللہ دی اطاعت کر چھوڑی اسے رسول دی اطاعت کر چھوڑی میں یہ تو رسول فقط اطاع چونکہ اللہ دی گالی رسول نے رسنی ہے لیکن یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی کوئی گال تساں تک رسول بغیر پہنچ میں اللہ کی ہر گال رسول دا واسطے میں پہنچتی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول دا انتخاب ہی واسطے فرمائے تاکہ اللہ سونے کو واحد گن کے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء اللہ سبحانہ انہوں کے ذریعے کائنات تک اپنا پیغام پہنچائے جائے تو اس کے ایک نقطہ میں عرض کیتا کہ اللہ تعالیٰ جرا وعدہ فرمائے صرف حضور دی یعنی صرف قرآن دے لفظاں دا نہیں بلکہ حضور دی زندگی دا وعدہ ہے اور دوسری ہے قرآن کریم نے 40 آیتیں آتی ہیں کہ رسول دی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ان تمام احکام کا تقاضا ہے میرے عادل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ان کا تقاضا ہے کہ رسول کی زندگی سارے کو اسی کا اطاعت کرے سب کو پتہ ہی نہ ہوگا کہ آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے سبق تکلیف مالا یطاق تکلیف مالا یطاق اللہ سب کو وہ کام نہ سیدھا کیا ہوئے جہاں کر ہی نہ سکتے سب کو پتہ ہی نہ ہوگا اصل سونے کے دور ہی کرنے جب میں 14 صدیاں بعد جب میں بیٹھے سب کو پتہ ہی نہ ہوگا کہ آپ کی زندگی گزری کیوں آپ کی مکہ کی سونی زندگی کیسے گزری چلو اعلان نبوت کو پہلے والی زندگی کو اصا اگر کنسیڈر نہ بھی کرو اطاعت واسطے اتباع واسطے اگرچہ وہ بھی فقط لبثت فیکم عمرا من قبل قرآن کے لفظ وہ بھی دلیل ہے ساری توحید کے سارے اسلام اور دینی احکام جو سے حضور 40 سال ہی دلیل اور بنیاد جو سے پورا دین کھڑا اگر حضور 40 سال مشکوک ہیں تو پوری واہ مشکوک ہے لیکن آپ کے 40 سال وہ خود بیس اور فاؤنڈیشن ہے بلکہ اتنی ساری بلڈنگ دی وجود دا انحصار انہیں 40 سال سے خود قرآن کی اطلاع ہے سارے کو میں 40 سال گزارے وہ میری ہر دعوے کی دلیل ہے اگر 40 سال ٹھیک ہے تو میرا آج دعوی ٹھیک اگر 40 سال اس کو مسئلہ ہے تو بے شک میری گال موڑ چھوڑ افلا تعقلون اگر چیتے والے ہی تو یہ گالی سمجھ میں کفار کو قرآن فرماتا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محفوظ ہونا قرآن کریم کی ایک آیت کا اشارہ نہیں
پورا قرآن ولول حضور دا راہ دکھائیں اگر کہ میں وضاحت کر چھوڑیے کہ انہا لہو حافظون جی حضور دی زندگی دی حفاظت دی ضمانت موجود ہے، وعدہ الہی موجود ہے، لیکن بھیا وہ صحیح آیت دا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی محفوظ ہے۔ لہذا قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی کو اپناون دا حکم فرمائے اور اپناون دا حکم بالکل بے معنی ہو سی اگر حضور دی زندگی نہ ہوئے، اور اللہ سونا کوئی بے معنی گال کرن کول وہ محفوظ ذات ہے، ہر قسم دے عیب کول وہ دی ذات سبحان ہے، ہر عیب دے خیال کول ہی وہ دی ذات جڑی ہے پاک ہے، ہر شے کو پاک سبحان پاک قرآن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دی تقدیس اور تسبیح تو ہوندی ہے شے کہ وہ پاک ہے ہر شے، تسبیح دا معنی اللہ تعالیٰ دی پاکیزگی بیان کرنا، یہ شے کو ہر قسم دا او عیب جڑا نیگیٹو یا کوئی کوالٹی کوئی خوبی کوئی چیز ایسی یعنی کوئی نیگیٹیوٹی پاتی بندی ہوئے اللہ دی ذات اس کو محفوظ اور معمول۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے تبارک اللہ رب العالمین اور سبحان اللہ کی صورتی اپنی تصویر بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عیب کو لی محفوظ ہے ان دی ذات کہ بندہ ہوا کہ فلاں کم کرو اور وہ کم دی کوئی بنیادی کو نہ ہوئے، لہذا تکلیف مالا یطاق یہ شے دی طاقت نہ ہوئے، اللہ فرمائے اون شے واسطے میں کہ کو مکلف ہی نہ کرے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہوں رب کائنات دے اس وعدے کو ایک بار بات دے نہیں دہراؤ، اس اعلان کو اور حکم کو کہ رسول دی اطاعت کر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے میں ہن چھوڑو جسے کو روکے رکو وین تطیعوہ تہتدوا، حضور دی اطاعت کرے تو تکائیں فق ہدایت میں، انک لتہدی الی صراط مستقیم، سونا تساں ہی انہاں دے ہاتھ نپ کے انہاں کو صراط مستقیم تے چلا سکدے۔ یہ ساری چیزیں آیات کا تقاضا ہے کہ حضور دی زندگی محفوظ ہوئے اور مکمل محفوظ ہوئے۔ اگر ادھی ادھوری محفوظ ہے تو قرآن نے ادھی ادھوری سے گال کی تھی نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، یا قرآن حضرت فی رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور دی پوری زندگی اور ان دی حفاظت ضروری ہے اور دی مکمل حفاظت ضروری ہے۔ اگر کوئی حصہ زندگی دا حضور دا غائب ہو گئے اور کائنات تک نہ پہنچے تو اللہ سونے دی پوری واحد دا میسج گویا نامکمل رہ گئی، کیونکہ میسج صرف قرآن دا نہیں، صاحب قرآن کی زندگی بھی اس میسج کا حصہ ہے۔ یہ بنیادی اور اگلی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دے دو ادوار ہیں، سب جانتے ہیں مکی دور اور مدنی دور، 40 سال آپ نے مکہ گزارے اور 23 برس آپ نے 50 برس آپ نے بلکہ 53 برس آپ نے مکہ گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ گزرے، اور انہیں 53 برس سے بھی جو آپ نے مکہ گزارے 40 سال اعلان نبوت کو پہلے 13 سال بعد اعلان نبوت سے بعد ٹوٹل آپ کی عمر مبارک 23 سال ہے، انہیں 23 دے وچوں 13 وال مکہ گزرے اور 10 سال مدینہ طیبہ گزرے۔ قرآن کریم دے جڑے سورتاں دا نزول ہوئے 114 سورتاں ہیں، انہاں چوں 86 سورتاں مکہ نازل ہوئی ہیں اور 28 سورتاں مدینہ طیبہ نازل ہوئی ہیں، اور قرآن کریم کا مزاج بالکل مکی اور مدنی قرآن کا مزاج الگ الگ ہے، کیونکہ مخاطبین بدل گئے، ماحول بدل گئے، یہ لوگوں کو سنیا خوشامن آئی وہ مختلف مزاج دے دعا دیں، ایک جاتے کفار مکہ ہیں اور کفار مکہ کو ناز ہے اپنے خاندان دے ہوتے کعبے کی حفاظت دی سعادت دے ہوتے کہ وہ صدیوں کو محافظ ان کعبہ دے، اور دوسرا انہوں کو اپنی عربی زبان دے ہوتے ناز ہے، اپنے اقتدار دے ہوتے ناز ہے، جہاں پورے عرب دے وچ قریش مکہ جہاں پورے عرب والے لوگ انہوں محبت کریں ہیں، انہوں نے ایک احترام پاتا رہتا، اور جہاں یہ خاندانی تفاخر کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو شکست دینا بڑا اوکھا کام ہے۔ جہاں بڑے خاندان دے لوگ ہیں نا ہر کم سوکھا ہے، لیکن خاندان اور پس منظر والے بندے کو تلے لاؤنا پیڈسٹل تو بہت اوکھا کام ہے، اس سے چڑھے ہوئے جنے کو تلے لاؤنا کہ خاندانی تفاخر دے پیڈسٹل دے کوئی موجود ہوئے پلیٹ فارم دے اس کو تلے آنا بہت اوکھا کام ہے۔ اور ابو جہل دی وہ گال بھی اتنا بطور دلیل دے پیش ہو سکتی ہے کہ جیلے وہ پہنچا میدان بدر دے 1000 کافران دے نال وہ سربراہ ہے، اس کو پوچھا خود اپنے بندے نے کیا اسا اس وقت ہی تھا میدان بدر پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنگ کرن واسطے کہ وہ جھوٹے شخص ہیں اور جو کچھ حاضر ہیں ان تک یہ حاضر کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جنت دوزخ ہے،
قبر سوالوں کے جواب دینے، عقیدہ آخرت کے بعد انسان نے اٹھنا ہے مر کے، یہ ساری چیزاں کیا ہے جھوٹ ہے. انہوں نے نسبت رب دے نال اس کلام دی جڑا قرآن کے طور پہ پیش کرے نے دی نسبت ٹھیک نہیں کہ وہ غلط آدھے نعوذ باللہ کہ اللہ کا کلام نہیں، انہوں نے اپنا کلام ہے رب نال منسوب کرے نے. کیا انہوں نے جھوٹے ہونے کی وجہ کو لتائے ہیں؟ ابو جہل نے آگے نہیں قسم اٹھا کے آخر میدان بدر اس بندے دیکھو جرا بعد ہی مسلمان ہویا وہ خود ذرا بھی ہے، اللہ نے اس کو بچا کیا کلمہ دے ندی بجلی کھائی کہ ابو جہل نے قسم اٹھا کے واللہ ان محمد صادق، بے شک محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تو کوئی روجی رائے نہیں کہ وہ سچے. لیکن ایسا کیوں آئے ہیں؟ اس نے وہ خاندانی تفاخر قرآن کریم دیکھو ول انسانوں کی برابری کے طور پہ ان تفاخر کو ختم کرنا ذریعے تو انہوں نے ابو جہل نے اس اپنی بنیادی وجہ رسی ہے آپ دے نال دشمنی دی اس آ کے انہوں دی گال منن کا مقصد یہ ہو سی کہ اصا اپنی حکومت انہوں دے حوالے کر چھو کلمہ انہوں دا پڑھسوں تو اطاعت ہو سی اور اطاعت تو غلامی دی گال ہے اور آقا ہو تھی ویسے جیسا غلام تھی ویسوں لہذا ساری جنگ اقتدار دی جنگ ہے، یہ کوئی کوڑ سچ تے حق اور باطل دی جنگ نہیں جہدے واسطے ایسا بدر تک پہنچے وقت قتل بھی ہو گیا ابو جہل بھی اور 70 دیگر کفار بھی. تو یہ صرف ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہنا کہ خاندانی تفاخر قریشی کی بہت زیادہ ہے، اپنے آپ کو ایک تو عربی چ بہت زیادہ ہے، عرب نیشنلزم ہونے تک کی سب پتہ ہے کہ وہ بھی بھائی دنیا کو کیڑے مکوڑے سمجھے نے اسے نے تو مزید زیادہ یہاں تو کل میں ہی پڑی ودن سے اندروں نہیں نکتا تفاخر کہ ایسا عرب ہے دنیا عجم ہے گونگی ہے دنیا بولی ہے تو ساری بولی ہے انہوں نے کوئی بولی ہے دو چار لفظ ان ٹوٹل نہ ہو اصل ساری بولی ہے ایک لفظ دے واسطے ایک لفظ دے کئی معنی اور ایک معنی دے واسطے کئی لفظ ایک شعر دے واسطے 100 دے قریب الفاظ ہے دیوانے حماسہ پڑھو 100 کو نہیں بلکہ زیادہ تلوار دے واسطے نیزہ دے واسطے ایک چیز ہے لیکن ان دے واسطے کئی الفاظ ہیں اور ایک لفظ دے کئی معنی. تو یہ زبان کی وسعت ہے ان کی ڈیپتھ ہے ان کی گہرائی اور گہرائی ہے تو لہذا دنیا کو بنا زبانوں کو لفٹ ہی نہیں کریں گے اسے لے زبانی تفاخر اپنی جاتے وقت خاندانی تفاخر کیونکہ پہلے قرآن اترتا بھی ہے مکہ دے اور مکہ سارے 8 قبیلے ان سے سارا تعلق برانچ مین جہاں قبیلے قریش ہے لیکن اس دے بنو زہرائی حضور دا ننہال قبیلہ، بنو ہاشم حضور دا ننہال قبیلہ، بنو تمیم حضرت ابو بکر دا قبیلہ، بنو عدی حضرت عمر دا قبیلہ، بنو امیہ حضرت عثمان دا قبیلہ، مختلف قبائل 8 سے قریب قبیلے مکہ مقیم ہیں لیکن سارے قریشی ہیں اور جن کو اقتدار ہے انہوں کا نخرہ اون حساب نال ہے. بنو امیہ کو اقتدار ہے تو انہوں کا نخرہ اون حساب نال مزید زیادہ ہے. جڑے کعبہ دی جڑی ولایت یعنی اس دا متولی ہون دا شرف جو کو حاصل ہے انہوں نے وچ بھی کعبہ دی نال نسبت کی وجہ کو لے چونکہ احترام پاتا ویندا ہے. تو یہ ساری چیزاں انہیں تعلی اور تفاخر اور ولائی اور تکبر کا ایک بہت بڑا یعنی پورشن ہے جو پیدا کر چھوڑا انہوں نے زندگیاں دی انہوں نے مزاج دی انہوں نے سوچاں دی. اتنا قرآن اتر رہی ہے تو ظاہر اتنا تو قرآن نے انہوں نے فخر ختم کرنا ہے. پہلا فخر تھا عربی ہومن کا ختم کرنا ہے. قرآن والا دے کہ تسا اپنے آپ کو اہل زبان آدھے ویکھی اور آدھے ویکھی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں میں نسبت کرے نہیں. اگر سب شک ہے تو سب عربی دے تو ماہر ہی ہے سارے جتنے فصحاء بلغاء قادر کلام شاعر موجود ہیں تو تسا قرآن نہیں کلام لکھو. قرآن والا اپنا چیلنج تو رہندا ہی اور مدینہ جا کے قرآن ایک دفعہ چیلنج کی تے وضاحت نہ لیکن مکہ دے قرآن ول چیلنج کریں دے کہ اگر کہ کچھ حق ہے پہلے فرمایا بعشر سور مثلی و فرمایا بسورۃ مثلی و فلیأتوا بحدیث مثلی لیکن نال یہ اعلان فرمایا کہ نہیں گنا سکتے لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. ایک قرآن کریم مکہ دے بار بار چیلنج فرمائندا رہی ہے. انہاں دا جڑا گام ہے انہاں دا جڑا گمان ہے عربی دی مہارت دا قرآن لوگ جواب دے رہی ہے کہ ساری عربی ٹھیک ہوتی لیکن رب دے کلام مخلوق ساری بھی رل بنے تو خالق دا کلام بھی رل مخلوق جن ان سے مل بنے ساری کائنات ہی مل بنے. وادعوا من استطعتم من دون اللہ اللہ دے علاوہ جے لفظ نے گول گنو لیکن جتنے لوگ ہی مل سو مخلوق ہی رہے سو اور خالق دا کلام ہے مخلوق دا کلام نہیں رہے. ان مثال کوئی نہیں گنا سکتا. تو مکہ دے قرآن دا مزاج اس طرح ہے کہ وہ تو الفاظ کی جی ترکیب ہے ان کا جڑا حسن ہے ان کا جڑا روب ہے الفاظ کا اس جس
طرح دا ترنم پاتا ویندے یہ ساری چیزاں اتھو دا تقاضا ہے جساں قرآن کریم اتردا پیے اپنے ابتدائیاں دے 86 صورتاں دا مزاج ہے. اور دوسری چیز کہ قرآن نے انہاں کو ایسا مسحور کیتا حضرت ہن ان ھذا الا سحر یؤثر جادو ہے جادو یہ ونا نہ دے جڑا جادو راتیوں کھا گنا دے دشمنوں کو بھی کروں کہ حضور ان تہجد کی قرآن تلاوت کرنا دیتا ہو بڑے بڑے دشمن ہے سورۃ حامی میں سجدہ دیتا ہے مفسرین نے لکھے کئی آیات دیتا ہے کہ وہ خود دشمن ابو جہل جیسے دشمن سارا دن ظلم کریں دے آپ دے غلامہ سے سازشاں کریں دے مختلف قسم دی لیکن راتی مجبور تھی ودن چلو ہن کوئی نہ دیتا ہوتی راتی اٹھی کہ حضور تلاوت فرمانے سے نے کعبہ دی جا اپنے گھر تشریف فرماؤ پورے آ کے حضور کو قرآن سن دے رہے چھپ چھپ رات دے اندارہ دے انہوں نے آ کے قرآن جادو ہے تو یہ نہیں آدھے پہ یہ دشمن کو بھی گھروں پڑھ گناوے وہ جادو آدھے تو ظاہر ہے کوئی انہوں نے ادھا اثر محسوس کی تھے یہ جو سب گھروں چھک گنا دے باوجود دشمنی دے گھر نہیں سمجھ لینا قرآن لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ رب دے کلام دی تاثیر ہی کوئی شے ہوندی ہر شے جادو نہیں اللہ جو چاہے وہ کر سکتے قرآن اللہ خلق والامر ان دے کول ان سارے کائنات دے خزانے تے مالک جن تے چاہے دلوں کو پھیر دے حضور نے فرمایا بندہ دے دل جڑے بین اسبعین الرحمن اللہ دی انگلیاں دے وچ جن تے چاہے اللہ دلوں کو پھیر دے اللہ دے کلام دی تاثیر وہ ایک متحقق ہے اسی کوئی نہیں جڑا ہے لہذا قرآن کریم جڑا مکہ جو کردہ رہی ہے تو اس قرآن دا مزاج اسے مخاطبین دے حوالے نالے یا اتھا جڑے تقاضے ہیں نوے نوے جڑے ہیں انہوں کو عقیدے دی اصلاح قرآن کریم دا محور ہے اور فوکس ہے مکہ مکرمہ توحید ہے رسالت ہے اور کتابوں سے ایمان ہے فرشتہ سے ایمان ہے نبیین سے ایمان ہے یوم آخر ہے عقیدہ آخرت یہ بنیاد طرح عقیدے ہو گئے توحید رسالت اور عقیدہ آخرت اور توحید اور رسالت سے بھی ایمانیات کے تمام پورشنز ہو گئے یعنی من آمن باللہ والیوم الآخر کے بعد والکتاب والنبیین تمام نبیین تے کتابوں سے ایمان دیگر صحائف جڑے قرآن کے علاوہ بھی موجود ہیں سب سے ایمان ایمانیات اور عقائد کی اصلاح مکہ مکرمہ یعنی ضرورت ہے قرآن کریم اس موضوع سے اپنے روشن احکامات کے کلمے عطا فرمائے یہ حضور مدینہ تشریف گئے تو اس ہی کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی 4 کلومیٹر سے مشتمل پہلی ریاست اسلامی ریاست مدینہ پہلی اسلامی ریاست کا قیام ہویا ہن حکومت چلاؤن واسطے قوانین کی ضرورت ہوئی کیونکہ ایک شہر دے وچ مجرم بھی وسدے چنگے لوگ ہی ہوندے تے برے لوگ ہی ہوندے چوریاں ڈاکے بھی تھیندے اتاں شراباں بھی پیتیاں ویندیاں اتاں بدکاریاں بھی ہوندیاں لوگ ایک بنا لڑائی جھگڑا بھی کرے دین ایک بے حقوق کی غصب کرے دین لہذا اسلامی ریاست کا قیام ہوئے تو ہن انہاں مسئلہ دا حل بھی ہونا چاہیے کیونکہ اسلام کا وہ کہیں بے پاسے ریکھن کی اجازت نہیں دیتا انفرادی زندگی تو گن کے اجتماعی زندگی ہر پہلو زندگی کا سارا قرآن اليوم اکملت لکم دینکم دین مکمل ہے اسی یہ نہیں کہ ایسا سوشلزم کو اپنی اکانومی گناؤں اور کوئی بھی پورشن ایسا سرمایہ داری نظام کو گناؤں بھائی اس رنگ نال سر چلتی یا حکومت واسطے ایسا جمہوریت گناؤں جی خالصتاً مغربی بنیادوں والی جمہوریت ہو انہوں نے تقاضے ہیں لیکن اسلام نے ہر باب اپنی مکمل تفصیلات عطا فرمائی ہیں لہذا حضور دی حیات مبارکہ جی مدینہ طیبہ دی ہے بلکہ حضور دی ہجرت گویا کہ قیامت تک دا اسلام جہاں ان ٹوٹیلٹی اپنی مجموعی حالت ہر پہلو نال مکمل ہے اس اسلام دی بنیاد ہجرت ہے اس واسطے حضرت عمر نے ہجرت کو ہی اسلامی کیلنڈر کا آغاز فرمایا یکم ہجری یعنی ہجرت اتنا اہم واقعہ ہے اتنا اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے آف دا ہسٹری آف اسلام اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا اہم اور ٹرانزیشنل پیریڈ ہے کہ یہ اس آپ تشریف گنے اتو کول ایک نویں گویا پوری دی پوری اسلامی ریاست کا آغاز ہی نہیں ہویا تمام تعلیمات اور اصول اور ضابطے وراثت دے احکامی مدینہ چترن نکاح دے احکام مدینہ چترن طلاق دے احکام مدینہ چترن چونکہ فیصلے کرنے نا مختلف لوگوں کے درمیان اور جڑے فوجداری مقدمات ہیں دیوانی مقدمات ہیں سب ضابطے سکو مدنی صورتوں کے ملتے ہیں چونکہ ہر ریاست چلاونی ہے ریاست واسطے عدالتی نظام دے سارے قوانین چاہیے جہاں ریاست کے رہنا چاہیے انتظامی امور انہوں کو ہینڈل کرنے واسطے اصول ضابطے چاہیے کہ فیصلہ کی کرنا مسلمانہ اور دیگر
مذاہب دے لوگ جو آپس مل کے راندے پہ مدینہ طیبہ بھی یہودیاں طرح وسیعن اور مسلمان اوس و حضرت انہاں دے آپس کے تعلقات کیسے ہوتے یہ ساری چیزاں احکام دی صورت مدنی قرآن حق ملتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ مکہ ہے یا مدینہ ہے اس دی اپنی یعنی نزول وحی کے لحاظ نالی انفرادیت بھی ہے تو ہاں سونے حیات مبارکہ دے حصہ دی اور اس دی اپنے تقاضے اور تقاضوں کے مطابق انہوں دی اپنی اہمیت ہے. اتھاں عقائد اگرچہ عقائد کی گفتگو مدینہ طیبہ کے قرآن کی ہوتی رہی ہے لیکن ان کا فوکس ان کی جو تفصیل مکہ دے وچ رہی ہے اتنا اتنا فوکس نہیں لیا. اور احکام دے وچ کچھ چیزاں جویں مدنی مکی قرآن کی سب کو ملتا ہے بھی اللہ دی راہ تے پیسہ خرچ کرو نماز دے احکام ملتے ہیں لیکن نماز اگرچہ مکہ دی زندگی دے بھی 10 سال بن کے یعنی حضور دی عمر مبارک 50 سال ہے معراج دی شب یا 52 سال ہے اس سے بن کے فرض ہوئی ہے لیکن بہرحال وذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا مل رہی ہے فجر شام اللہ کو یاد کرو اذکر اللہ ذکرا کثیرا کثرت نہ رب کو یاد کرو وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اللہ دی یاد اور نماز دا جنرل حکم آندا رہی ہے زکات دے حکم بھی آندے رہے سورۃ مزمل دا آخری رکو او اللہ دی راہ پیسہ خرچ کرنے دی گال کریں دے حالانکہ مکی قرآن ہے اور مکہ دی زندگی دا بھی ابتدائی حصہ ہے لیکن بنیادی احکام مالی اور جانی عبادتاں دے وہ موجود ہیں جنرل احکام لیکن تفسیر ان کی مدینہ طیبہ ہوئی تو یہ فوکس ان آپ دے واحد کی نسبت نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی جی مکہ دی ہے اعلان نبوت تو 40 سال پہلے اس حیات مبارکہ دا صرف میں اجمالی ذکر کہ آپ دے ابتدا دے بھی آپ دی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ دی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی بطن کو آپ پیدا ہوئے انہوں نے سایہ تو موجود ہے لیکن آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کو چند مہینے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے مدینہ طیبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ پہنچنے کے واسطے اللہ نے آپ دے بابا جی کو پہلے مدینہ گویا اللہ نے اون سرزمین تک پہنچا چھوڑا انہوں دی وفات ہی صحیح ہوئی تدفین ہی انہوں دی مدینہ طیبہ چھوڑی حضرت عبداللہ حضور دے والد محترم وہ اپنے دادے دے یعنی والد محترم حضور دے دادا ہو گئے حضرت عبد المطلب کا نانحال قبیلہ آئی بنو عدی النجار بنو نجار حضرت ابو ایوب انصاری جہاں گھر حضور دی داچی بن بیٹھی بوئے تھے حضور دے دادے دے نانحال قبیلے دے فرد ایک نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رشتے دی بھی اتھا موجود ہے یہ واسطے حضور دیاں دو ماسیاں حضرت ام حرام تے حضرت ام سلیم حضرت انس دی والدہ ام سلیم حضور دی نسبت کیونکہ آپ دے دادے جی کو ایک تعلق چل پیا اور حضور دے والد محترم حضری بچپن بہت ویندے رہے لہذا ان نسبت نال آپ دی رشتہ داری تو حضرت عبداللہ دا وصال بھی اسے ہی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ ولادت ہوئی تو آپ در یتیم یعنی آپ دے والد محترم دا سایہ کو نہیں آپ دے سر مبارک تو آپ دی کفالت حضرت عبد المطلب سب سے پہلے حضرت عبد المطلب آپ دے دادا جی نے آپ دا اس میں گرامی بھی رکھا اور آپ دی کفالت بھی انہوں نے زیر سایہ رہی تقریباً 8 سال اور مدینہ جو 6 سال آپ دی حقیقی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بھی وصال ہو گیا تو لہذا پہلے 8 سال آپ حضرت عبد المطلب دے زیر کفالت رہے اپنے دادا جی دے اور ان 8 سالوں کے وچوں آپ دا زمانہ رضاعت ہے بس زمانہ طفولیت ہے بچپن کا زمانہ رضاعت کھیر پیون کا زمانہ 2 سال کہ آپ نے 6 خواتین کو سعادت حاصل ہوئی ہے جو آپ کو دودھ پلائے ایک حضرت آمنہ آپ کی سگی والدہ دوسرا حضرت صہیبہ جیری کنیز ہیں ابو لہب نے آزاد کیتا اور وہ آزادی دے ابو لہب کو بھی اللہ تعالیٰ سوار دینی قبر دے آسانی کا معاملہ عذاب فرمائے لگتی ہے تو حضرت صہیبہ دوجی خوش قسمت خاتون بس حضرت ام احمد یہ حضرت بلال حبشی دے دیس نال تعلق ہے کالے رخسارا والی سیاہ فامن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ہند دودھ پلائی انہوں نے اور چوتھی حضرت خولہ بنت منذر انہوں نے تعلق کی قریش قبیلے دے نال انہوں نے بھی دودھ پلائی ابتدائی ایام اور زیادہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ یہ 5ویں نمبر تے حضور کو دودھ پلانے والی ہے انہوں کو حاصل ہوئی اور 6ویں نمبر تے حضرت امیر حمزہ حضور دے چاچے یہ 2 سال سونے کو عمر ہی بڑھ یعنی ہم عمر ہی تقریباً تو آپ دے چاچے بھی لگ دیں تو آپ دے بھائی بھی لگ دیں حضرت
امیر حمزہ، کیونکہ حضرت امیر حمزہ بھی 2 سال دودھ بنو سعد قبیلے سے پیتے حضور جس طرح تشریف گن گئے حضرت حلیمہ سعدیہ نا، تو حضرت امیر حمزہ کی جی والدہ ہیں رضائی، انہوں نے حضور کو بھی دودھ پلایا، وہ چینی خاتون ہیں جو کوئی سعادت ملی ہے، انہوں نے اس میں گرامی کا محفوظ نہیں زیادہ تر کتب سیر دی، لیکن ذکر انہوں نے موجود ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت نال حضرت امیر حمزہ دے بھائی بھی ہوندے، چاچے بھی نو آپ دے تے آپ بھائی بھی بن دے رضائی لحاظ نال۔ اور حضرت صہیبہ دے بارے کی بہت ساری روایتیں ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا، لہٰذا اس نسبت نال ہی وہ آپ دے رضائی بھائی ہیں، دودھ شریف بھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ ابتدائی ایام بچپن آپ دا 4 سال 2 سال تا کھیر پیمن دی عمر قرآن نے بعد مقرر فرمائی ہے، کیونکہ وہ مدنی قرآن کی اترے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال دودھ پلاؤں، اور قرآن نے 3 مہینے بیان فرمایا وفصالہ فی عامین، یعنی 2 سال دے دودھ چھڑاون دی عمر قرآن نے بیان فرمائی، یعنی تا 30 اشارہ فرمایا 3 مہینے، اسی 6 مہینے حمل دے اور 2 سال دودھ دے قرآن کریم نے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن عرب کا رواج ہی 2 سال ہی دودھ پلاؤنا ہے، لہٰذا آپ نے 2 سال ہی دودھ پیتا ہے اپنی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں کو بھی آپ دے آپ دے جڑے والدین ہیں یہ رضائی حضرت حلیمہ اور حضرت حارث، حضرت حلیمہ دے گھر والے دنا حضرت حارث ہیں، انہیں دوہاں نے کلمہ پڑھے، اور آپ دے 3 بہن بھائی ہیں دودھ شریک حضرت حلیمہ دے جڑے سگے بچے ہیں، ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت انیسہ اور حضرت حذافہ دا لقب شائمہ یا شیمہ ہے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، کہ پہلے پڑھے اور کہ غزوہ حنین دے موقع پہ پڑھے۔ بہرحال آپ دے تمام دودھ شریک جڑے بھائی بہن ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے، اور آپ دے والدین بھی دودھ جڑے دودھ کی نسبت نال ہیں وہ بھی اللہ نے انہوں کو بھی شرف ایمان عطا فرمایا۔ تو آپ نے 2 سال اتنا گزارے، وقت 2 سال واسطے حضرت حلیمہ نے دوبارہ عرض کی تھی کہ آپ سب کو عطا فرما چھوڑو، حضرت آمنہ کو عرض کی تھی تو انہیں اجازت فرما چھوڑو، اور طائف دے نال جڑے اہل مکہ ہیں انہاں دی دوہری نسبت ہے طائف دے نال، اور اس دوہری نسبت دی بنیاد ہی کا ہے کہ اہل مکہ جتنے ہیں جڑے امیر ہیں ظاہر ہے بہت سارے، انہاں دی زمیناں طائف کی ہونی ہیں سارا، بلکہ کہنے ڈبل گھر ہیں اصلوں، کیونکہ طائف جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے اور مکہ شدید گرم ہے، لہٰذا انہیں جو اکثر لوگ اتھائی گرمیاں گزرے ہیں۔ یہ عتبہ اتیبہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے باغی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ واسطے 50 سال کی عمر مبارک کی تشریف گن گئے طائف دے بھی، کہ انہوں لوگوں نے آپ سے پتھر وسائے، آپ کو تکلیف پہنچائی، تو اس تکلیف کی حالت حضور جہاں باغ بن کے آرام فرمایا ہونی موجود ہے وہ باغ، تو وہ عتبہ اتیبہ انہاں مکہ والا دا باغ ہے جہاں آپ دے نال مسلسل دشمنی دے وچ رہ گئے، انہیں دے باغ حضرت عباس او غلام عیسائی جہاں باغ دی دیکھ بھال کرتا ہے، اس نے آپ کو کھجوراں دا اپنا انگوراں دا گچھا پیش کیتا اور آپ دے نال اظہار ہمدردی کیتا، اور اللہ نے انہوں کو کلمے دا نوری عطا فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ عیسائی ہیں، انہاں دا تعلق عرب دے نال نہیں بہر دے، تو یہ عتبہ اتیبہ دا باغ ہے انہاں مکیاں دا طائف دے، تو طائف دے نال انہاں دا تعلق اور بنو سعد قبیلہ طائف دے قریب ہی ہے، تو موسم دی وجہ کو کہ اس کا موسم اچھا ہوتا ہے، یہ واسطے بھی بچوں کو بھیجا جاتا ہے، بھائی دیگر بہت ساری بنیادوں کے نال ایک بنیاد یہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال ہی گزارے، 2 سال میں بھی آپ نے اتنے ہی گزارے، اور شک کے صدر کا پہلا معجزہ اتنے ہی رونما ہوا، یہ دیگر معجزات بے شمار ظاہر ہوئے، اتنے ہی شک کے صدر یعنی آپ کے سینہ مبارک 2 فرشتے آئے، آپ کے سینہ مبارک انہوں نے چیرا، آپ کے قلب اثر کو بہر کڈا اور اس کو ایک نورانی تشت دی تھال دی پا کے اس کو انواروں سے جلیات جو رب دے پاس عطا ہوئے انہوں نے نال پر فرمایا، آب زمزم یا کوثر و تسنیم دے پانی دے نال دھوتا گیا، اور یہ آپ دے اس کیفیت کو دیکھن والے آپ دے رضائی بہن بھائی بھی ہیں کہ انہوں نے وہ درخت دے رہوں نے ڈھا چھوڑے، اس درخت دے تلے جہاں ہن تک کھڑا رہی ہے کچھ عرصہ پہلے تک، اس دے تلے ہی یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ حضور کھیت دے ودین دیگر بچوں دے نال آپ دے رضائی بہن بھائی بھی ہیں اور دیگر بنو سعد قبیلے دے بچے بھی ہیں، انہوں نے یعنی انہوں فرشتوں دے شکل کو بھی لکھا کہ انسانی شکل ہی چاہے، تو یہ خوف دی وجہ کو بچے سارے بج پے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو رسا کہ کوئی بندے ہیں تو انہیں آپ کو شہید کر چھوڑا، کیونکہ انہیں یہ کیفیت گویا لکھی کہ آپ کو لٹایا گیا، اور اس کیفیت کو تو بچے خوف دی حالت بج گئے۔
حضرت حلیمہ تشریف گئے تو حضور کھڑے آنے سا اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کیونکہ بچے سارے گواہی دے ہیں کہ یہ واقعہ ہوئے. حضرت حلیمہ ڈر گئی ہیں، جی میں انیشل سٹیج آئی، انہیں سمجھا کہ شاید یہ کوئی جن بھوت دس آیا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، لہذا وہ عید بعد ڈر گئی ہیں کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہوئے، لہذا آپ کو واپس حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اپنی حقیقی والدہ 4 سال کی عمر واپس آپ تشریف لے. یہ پہلا شق صدر ہے. دوسرا شق صدر پہلی واحد پر پہلے غار حرا دے وچ ہویا، اس دا ظاہر کوئی شاہد نہیں. اور تیجے شق صدر حتیم دے وچ ہویا معراج دی شب فی الحجر، اس کو ہجر بھی آدھے حتیم بھی آدھے. یہ آپ کا تیجا شق صدر ہے جڑا شب معراج میں ترے شق صدر سے زیادہ اجماع اور مستند روایات ان بھر حدیث کے علاوہ بھی شق صدر دی روایت ہے. تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تو گزار کے ول 2 سال آپ کو اپنی حقیقی والدہ حضرت آمنہ دے نال راون دا شرف اور موقع ملا. اور وقت تساں سنا اسی کہ آپ 6 سال کی عمر تھی مدینہ تشریف گن گئے اپنی والدہ محترمہ دے نال. آپ دا پہلا سفر مدینہ طیبہ دا یہ ہے جڑا والدہ دے نال کیتا. حضرت عبد المطلب بن نال، حضرت ام ایمن بن نال، بہت ساری روایات بھی حضرت المطلب کا ذکر نہیں، لیکن محققین نے یہ روایات تمام سورسز کو اکٹھیاں کی تھیں تو حضرت عبد المطلب کی ہی سربراہی کی گئے، کیونکہ حضرت عبد المطلب کا اپنا نانحال قبیلہ آئی تو انہوں نے وجنا اوہیں ہی بنتا ہے. دوجا وہ بھی نن گئے حضرت عبداللہ دی مزار مبارک اور قبر مبارک سے، حضرت عبد المطلب والد بھی نن گئے، حضرت آمنہ بھی نن گئی اپنے خاون دی مزار سے، لہذا حضور کو نال گھن کے حضرت ام ایمن بھی نال ہیں اور مدینہ آپ نے سفر فرمایا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں ہیں جن لئے آپ اپنا بچپن یاد کریں ہیں مدینہ طیبہ. مثلا فرمائیں احسنت العوم فی بئر بنی عدی النجار، حضور فرمائیں بنو عدی النجار جڑا حضور دے دادے دا نانحال قبیلہ آئی، فرمائیں این تالاب دے وچ میں تیراکی سیکھی ہے اپنے 6 سال دی عمر مبارک، حضور نے ترن دی لان سیکھی ہے. آپ اس کا ذکر فرمائیں ہیں کئی گھر آپ یہ ہجرت فرمائی تو ان ویلے بھی وہ گھر موجود ہے جتنا حضور 6 سال کی عمر اپنی اما جی دے نال قیام فرمایا آپ نے. تو آپ بڑی محبت نال گھر دی زیارت بھی فرماندے ہیں اور بچپن کی یادوں کو تازہ فرماندے. تو آپ دا کہ 6 سال کی عمر یہ واپس تشریف کی ویندے ہیں تو والدہ دا رستے تے وصال ہو گیا ابوا دے مقام اور بس آپ حضرت ام ایمن تے اپنے دادا جی دے نال مکہ پہنچے. 8 سال کی عمر حضرت عبد المطلب دا وصال ہو گیا اور بس آپ کی کفالت 12 سال کی عمر تک، بلکہ حضرت ابو طالب دے وصال تک انہوں نے وصال 50 نبوی حضور دی عمر مبارک یہ 50 سال ہوئی، یعنی اعلان نبوت دے 10 سال بعد تو حضرت عبد المطلب فوت ہوئے. انہوں نے وصال تک حضور حضرت ابو طالب دی ہی حفاظت وچ رہے، یعنی بچپن دی کفالت آکی ویندی ہے کیونکہ انہیں بچہ ہوندا ہے اور اپنی مرضی دا یا اپنے جو معاملات انہوں نے طے خود نہیں کر سکتا. تو انہوں نے زیر کفالت رہن 12 سال دے بعد دی عمر انہوں نے مسلسل آپ دی حفاظت رکھی ہے اور آپ دا قرب رہی ہے. بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ انہاں ٹوٹل سالہ نے حضور زیادہ دیر اور زیادہ عرصہ اپنے چاچا جی دے گھر رہن، اپنے آبائی گھر جڑا آپ دے والد دا گھر ہے اس کو بھی زیادہ عرصہ اپنے چاچا جی دے گھر گزارا. حضرت عبد المطلب دے پورے گھرانے دے نال حضور دی نسبت اور تعلق چاچے والا تعلق کا ہے، لیکن بلکہ باپ والا تعلق یہی کہ آپ انہوں دی گھر والی کو حضرت علی دی والدہ کو حضور فرماندے ہیں، ماں فرماندے ہیں. اور جو معراج کی روایتیں ہیں حضور فرماندے کن تو فی بیتی کہ میں اپنے گھر ہی چم جڑے حضرت جبریل تشریف گلے میں کو اٹھاون واسطے اور سفر معراج دے واسطے. تو فی بیتی کو مراد حضور حالانکہ اپنے گھر نہ نصرات حضور حضرت ام ہانی دے گھر حضرت ابو طالب دے گھر آرام فرما ہن، تو لہذا فی بیتی جڑا حدیث دی کتابیں سے یہ تحقیق علماء نے لکھے کہ حضور حضرت ابو طالب کے گھر کو ہی اپنا گھر آ دیں کیونکہ انہوں کو آپ باپ دی جاتے اور انہوں دی گھر والی کو اپنی اماں دی جاتے ہمیشہ فرماندے ہیں جی میں مختلف کتب احادیث سے. تو آپ دے حیات مبارکہ دے 40 سال دی عمر مبارک کی آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور 40 سال دے بعد و 13 سال زمانہ نبوی بعد اعلان نبوت. ویسے تو ٹوٹل میں عرض کی 53 سال ہے تو انہیں جو 23 سال ٹوٹل وقت اعلان نبوت کے بعد دن انہیں جو 13 سال مکہ دے. انہیں 13 سالوں کے سب تو پہلی واحد نزول اقرأ بسم ربک الذی خلق مکہ دے ہویا. سب تو پہلا حکم یعنی جڑے احکام لوگوں تک پہنچاون دا اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستكثر ولربک فاصبر. یہ تمام واضح الہی کا خلاصہ چند خوبصورت شارٹ اینڈ پیٹی
لیکن ویل کمپریہنسو اور ویل نیٹڈ الفاظ قرآن کریم دے کہ دو لفظاں دے وچ گویا ہی پورا باب اسلامی تعلیمات دا بند فرمایا گیا. یہ پہلی بار یہ احکام بھی یعنی آپ کو حکم فرمایا گیا کہ سونا اٹھو فانذر، اور جو رب نے تھا کو واحد نور عطا فرمائے اس کو ساری دنیا تک پہنچاؤ. وانذر عشیرتک الاقربین، اور ادھر منڈ اپنے رشتہ داروں کو بنو، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو انذار فرماؤ، انہوں کو اللہ دے خوف کو ڈراؤ، اللہ کا خوف دل پیدا فرماؤ اور رب کا پیغام واحد نور تک پہنچاؤ. 23 برس میرے حیات نبوی بعد اعلان نبوت دے، اس دے 13 سال مکہ دن ول 10 سال مدینہ منورہ. ظاہر ہے اسی بہت ساری تفصیل مکہ دی نہیں ہو سکتی، لیکن میں 2 منٹ ہی صرف مدینہ طیبہ دی یہ ڈیٹیل ہے کہ اتھا ریاست قائم ہو گئی. ریاست جو قائم ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی تہن لیکن ہن سربراہ مملکت اور حکومت بھی بن گئے. تو بطور سربراہ مملکت دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلے فرماونے ہیں اس رنگ نال آپ نے قیام امن واسطے اقدامات فرماونے ہیں کہ ان شہر کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. اس دے واسطے آپ نے پہلی چیز میثاق مدینہ یہ معاہدہ فرمایا مدینہ طیبہ کے سارے شہریاں کا آپس میں. تو سارے شہری کون ہیں؟ مسلمان ہیں تو یہودی ہیں. یہود اور مسلمانوں کے درمیان یہ پہلا معاہدہ ہے تاریخ اسلام دا. اور اس معاہدے کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور مسلمانوں دوہان اتنے لازم قرار دیتا کہ انہاں ہر قیمت سے مدینہ طیبہ دے امن کو نقصان نہیں پہنچن دے. تو یہ آپ دی یہ مبارک جی مصلحت یا حکمت ہے. اس پہلے کویننٹ پہلا معاہدہ کنٹریکٹ مسلمانوں سے غیر مسلمان درمیانی یہود دے نال گویا امن دا معاہدہ. اگر یہود ہوئے ہن سب تو زیادہ تھا یہودوں نے سارا کوئی آدھے ساتھ ساتھ شریکین یا مشرکین ہو سکتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود دے نال معاہدہ فرمائے، آپ نے عیسائیوں دے نال معاہدہ فرمائے، آپ نے مشرکین دے نال معاہدہ فرمائے. لیکن سارا دی بنیاد ہے قیام امن. گویا سونے رل وسن واسطے یہود نصارا مشرکین سارا نال یہ سیاسی تعلق ہے یا یہ فرینڈشپ یا یہ دوستی نہیں. حالانکہ قرآن نے منع فرمایا یہود و نصارا کو دوست نہ بنا، لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء. لیکن یہ مطلب ہے معاہدے کا تعلق ہمیشہ دے نال ہے، کیونکہ یہ معاہدہ ہوندے تو قرآن مبارکیاں لیندے اسے لے سونے یہ بہت اچھا ہوگی. لہذا آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو آپ سے یہ اہم جڑے معاہدات ہیں یہ خود سارے واسطے تا قیامت اپنے اپنے ملک جڑے اسلامی ہیں انہاں کو چلاون دا ایک اہم ترین کو یعنی روشنی فراہم کرنے پن مواد فراہم کرنے پن کہ کئی ملک دے نال معاہدے کرنے کا مطلب تاکہ اصل دوہیں آپسی امن دے نال رہوں، انہاں دی زندگی بھی محفوظ ہوئے اقتصادی بھی محفوظ ہوئے اور جڑا تجارت ہے دیگر معاملات ہیں ملک دے وہ بہتر انداز چل سکیں تاکہ یہ جنگل رولا مک وجے. ان خطرے دے وچ ساری دی ساری ایسا خرچہ جنگ سے ہی کریں دے ویسو نا ہتھیاراں سے ہی کریں دے ویسو. ہتھیار تیار تو رکھو لیکن اپنے آپ کو امن دے وچ رکھنا یا امن دے قیام دے تمام بنیاداں جہاں ہو سکتی ہیں انہاں کو قائم کرنا یہ اسلام دی روح ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ تشریف گناون دے نال ہی آپ دے پہلے اقدام دا پیغام ہے جڑا آپ نے فرمایا کہ ریاست جدہ بھی قائم کرنی ہے پہلا یہ انشور کرو کہ اسی امن ہوئے. اور امن پہلا امن دے وچ پہلے اتنے مختلف لوگ وسدے پن، مختلف الخیال، مختلف الملل، مختلف المذاہب، مختلف مذہباں دے نال تعلق رکھنے والے مختلف اقوام دے لوگ، انہاں کو سب تو پہلے پابند کرو کچھ اصولاں تے ضابطہ دا. اگر وہ پابند ہو سن اور سارے اصولاں دا مطلب یہ ہوتی کہ اساں مدینے دا امن خراب نہیں تھی ونڈے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے ذاتی یہود دے آپس دے جڑے رولے تھی سن فیصلہ کیویں ہو سی، یہود دا مسلماناں نال کو رولا تھی ویسی باہمی تول بنیاد کیا ہوتی فیصلے دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کیرے کیس ریفر تھی سن کیرے وہ آپس میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں. یہود ایک ہی چیز ترنجا شکا پہلے the very first written constitution of the human history اس تفصیل نہ انسانی تاریخ دا سب تو پہلا لکھا ہوا آئین وہ میثاق مدینہ ہے اور اس دی بنیاد قیام امن ہے. to ensure peace, to maintain peace of the area. اس ریاست اور اس امن اور فرسٹ سٹی اسٹیٹ آف ہیومن ہسٹری
تاریخ انسانی اگرچہ اس کو پہلے شہری ریاست موجود ہے، لیکن جس تفصیل اور جس یعنی تکمیل دے نال احکامات کی فہرست گن کے اپنے وجود ہی چاہیے، اور ریاست مدینہ ہے پہلی سٹی اسٹیٹ شہری ریاست تاریخ انسانی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز ہم مدینہ پہنچ کے قیام امن علی فرمایا۔ مدینہ سے اگر کوئی حملہ کرے نا، چونکہ کفار مکہ کھولتا 100% امید ہے نا کہ وہ حملہ کرے تھے، چونکہ پہلے کوئی رولے اور وہ اس شفٹنگ اور مائگریشن سے ہی خوش رہن کہ مسلمان کیوں لگے گیا نہ سکو تو مزید کچھ انہوں نے اپنے ظلم والی تبازمائی کریں گے، لہٰذا انہوں نے پاس وہ حملے کی 100% امکان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں شکل کے ایک شک یہ بھی ہے کہ مدینہ سے جڑا بھی حملہ کی تھی اصل دفاع کیویں کرنا ہے سب نے۔ یہود پابند ہیں کہ جنا مدینہ سے حملہ ہوتی چاہے کہیں فریق سے ہی ہوئے، یہود سے ہوئے یا مسلمانوں سے ہوئے، لیکن دفاع دے جو ہے شریک ہوتے 100%۔ اور یہود نے بعد یہ حملہ ہویا واقعات پہلے تو بعد بہر جنگ ہوئی، لیکن جہاں باقاعدہ حملہ ہویا وہ عہد کی صورت ہی یا اس کے بعد احزاب کی صورت ہی جو جنگ خندق آخر ہے تو یہود نے سازش کی تھی، بظاہر اس معاہدے کے تحت یہود خود مجرم ثابت ہوئے، اور انہوں نے بندہ نے ہی جہے اس کو پہلے انہوں نے اپنے حلیف انہوں نے خود فیصلہ سنایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سازش کا ان کے مطابق فیصلہ فرمایا، اسے قانون جہاں مسلمانوں کے درمیان سائنڈ ہے جو ہاں دے یہ رضامندی نال طے ہوا۔ لیکن میں صرف یہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا حضور نے پہلا معاہدہ یہود نال فرمایا، دوسرا معاہدہ کفار مکہ دے نال فرمایا صلح حدیبیہ، جہاں مدینہ آمن کا 6واں سال ہے 6 ہجری، صلح حدیبیہ انہوں نے معاہدہ فرمایا، وہ بھی امن واسطے، حالانکہ وہ بظاہر شرطیں ایسی ہیں یعنی مسلمان کمزور نظر آتے ہیں، جی میں ہینے تے ڈاڈے دا آپس معاہدہ ہو اسی ظاہر کمزور بندہ وہ ریسیونگ اینڈ سے ہوتا ہے، گیونگ اینڈ سے نہیں ہوتا، جی میں جنگ عظیم اول کے بعد کا معاہدہ ہے، ایک پاس اتحادی ہند الائیڈ فورسز اور دوسرے پاس جرمنی اور سارا ترکی ہے، ان درمیان جو معاہدہ ہے سراسر ظالمانہ معاہدہ، لیکن ظاہر ہوں ہر ہویا جانا کی کرے اس کو بھی پاس ہی کو نہیں، تو انہیں معاہدہ کیتے یہ حال کیا جاپان سے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو جاپان کا تو انہوں کا معاہدہ ہے، جاپان آ کے میں تو فوج رکھتا نہ میں نتیجہ دیکھ دیتا وہ جانا چاہیے طرح کا اس آگے ایسا اکانومی کی ترقی کرے، ایک فوجی بھی اس نے ہند برکت واسطے کوئی چھوڑے نہیں رکھے ہوئے نہیں، لیکن لڑائی واسطے نہیں، صرف برکت واسطے جو ہومن پہ ساری فوج بھی۔ اور بہرحال وہ معاہدہ بھی جیت رہے سراسر جاپان کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اس رو بم ہو گئے انہیں ناگاساکی سے ہیروشیما کا وہ اصل موقع بیان تو انہیں کی شرط رکھی انہیں آگے چھڑی ساری جان تو یہ گال یاد میں ٹھیک ہے بس آپ لڑائی پسند نہیں کریں گے تو صحیح جیتے ہوئے یا ہارے ہوئے تا مسلمانوں سے جہاں کافروں کا معاہدہ ہے، حالانکہ مسلمانوں سے کوئی مسئلہ کو نہیں اٹھے، مسلمان جیتے ہوئے ہیں لاسٹ ایور غزوہ یا جنگ اس کو پہلے جری ہوئی ہے مسلمان ہی اسی فتح یاب ہوئے، جنگ احزاب اگرچہ سریہ ان کے بعد سرایا بھی ہوئے، لیکن کفار ہے 10,000 کا لشکر خالی بل گئے جی میں منہ چاہ کے آئے ہوئے بل گئے، ٹھیک ہے نقصان ہی کیا نے فائدہ کوئی نہیں کیا، پورا مہینہ مدینہ کے باہر بیٹھے رہے، لیکن اندر ایک بندہ بھی انٹر ہی نہیں کی سکا۔ اس کے بعد حضور تشریف گن گئے عمرے واسطے انہوں نے منجا نہیں دیتا، لہذا صلح حدیبیہ ہوئی، تو وہ صلح بھی بظاہر لگتا ہے کہ مسلمانوں دب کے کی، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ مسلمان ریسیونگ اینڈ سے راہ میں نہ کمزوری کی حالت اجرا میں نہ، لیکن اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، سونا تسا صلح کر کیجیے، تسا جیتے بھی وہ نہیں جیتے، اور بل دنیا نے ایک چیز ہے کہ مسلمان ہی جیتے ہیں، کیونکہ واقعے کے 2 سال بعد مسلمان فاتح ہو کے مکہ داخل ہونے پر یہ وجہ سب تو وجہ اسٹرانگ ہولڈ آف دا اینیمیز، مسلمانوں کے دشمن کا سب تو مضبوط قلعہ بغیر جنگ سے حاصل ہو گئی ہے، کوئی جنگ ہی نہیں لڑے، انہیں خود دروازے کھول لیتے مکہ مکرمہ، ان صلح حدیبیہ کا فیضان ہے۔ تو دشمن کے نال ہی صلح، اگر صلح کے بظاہر کچھ پوائنٹ ایسے بھی ہومن کہ جڑے بہت سارے سجنا کوئی چنگے لگتے پے حضرت عمر نے کتنی باری اٹھ کے آتا ہے دوران مذاکرات ہی اٹھ کے آتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں کبڑی جڑے کو کتنا مزہ آتا ہے کہ جھک کے معاہدہ کریں پہ، لیکن حضرت عمر کو این گال پہ بھی افسوس رہا پوری زندگی کہ میں سونے کو بچالے کیوں ٹوکے رہا، حالانکہ وہ انہوں دی اخلاص دی وجہ کو لئی، محبت دی وجہ کو لئی، دین تے اسلام دے نال جڑا انہوں دا اسٹرانگ ریلیشن ہے وہ دی وجہ کو لئی، کوئی بےدبی دا انہوں دا نہ خیال ہے اور نہ ہی امکان ہے ایسے محبت والے شخص کو، ایسے قربانیاں دینے والے کو، جیسے قبول اسلام دے نال ہی مسلمان اعلانیہ عبادت
نماز شروع فرمائیے. حضرت عمر لیکن وقت بھی یاد ہے کہ میرے کو پتہ یہی کہ اللہ کے نبی معاہدہ کریں دے پہن ظاہر ہے اللہ کے نبی تب پل پل چھوڑے رب دے نال رابطے دے وچ ہو گئے. لیکن میں کیوں آتا ہم وال کی ایسا کیوں کیا اسا کمزور ہیں جو اسا ساری گل انہاں دی مننے دے وجہ یاد ہے جے سارے کول آسی سارا بندہ تو راج چھڑے سو فورا سادو آسی تے نہ ولے کیوں بھئی یہ بڑے بابے دے پتر نا صحیح سے مکہ دی اے بھی سے مکہ دی نا سب قوم ایک ہے قبیلہ ایک ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ میں وہ جاننا جو تسے نہیں جانتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مزاج چنا سے رسول ہو انہیں ایک باری بھی نہیں آتا کہ سونا یہ ٹھیک نہیں یا یہ کمزوری دکھائی پہ ایسا وہ آدھے سونا تو جو فیصلہ فرماؤ ابو بکر رضی اللہ عنہ راضی. حضرت عمر کو اپنے اس جرت دوستے یقیناً شوق اور جذبے کی وجہ کو لائی. لیکن یہ افسوس فرمانے ہیں کہ میں کو یہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. یہ حضور خود فیصلہ فرمانے بہن کرنے کیوں درمیانی چاہیے اپنی مرضی پیش کرے لگی. تو صلح حدیبیہ کفار مکہ دے سب تو بڑے دشمنوں دے نال ہوئی اور اس دے بعد نجران دے عیسائیاں دے نال معاہدہ ہویا. یہ ذکر صورت آل عمران دے جس جس پارے دی تو یہ عیسائیاں دے نال حضور نے معاہدہ فرمایا یہودیاں دے نال فرمایا اور مشرکین و کفار یعنی وہ کہیں حالت کی ہوئے کہیں مذہب دے انہیں سارا معاہدہ فرمایا. لہذا کہیں مذہب والا دے نال کہیں ملک دے نال کوئی امن کوئی پیس ٹریٹی کوئی امن دا معاہدہ سائن کرنا اس وقت ہے کہ اصل جو ملک حکبہ دے نال تعاون کروں کہیں اجتماعی یا مشترکہ جنگ دی صورت یا حکبہ نال اوے گزارا کروں حکبہ کی سرحداں کو کراس نہ کروں اور یہ سینچری یا جو لو خود مختاری دو ملکہ دی اس کو متاثر نہ کروں خراب نہ کروں. حکبہ دی امن دے معاہدے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس جی 10 سالہ مبارک زندگی ہے مدینہ طیبہ دی بطور سربراہ مملکت دے اس کی بڑی اہم حیثیت رکھ دیں یہ ترے معاہدے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن واسطے گویا کہ ریاست کا امن اتنی بنیاد ہے کہ دشمنوں نال ہی ایک ٹیبل تے بیٹھ وجنا این واسطے تاکہ اساں سونے مل کے وسن دا کوئی رستہ بولوں اور ایک بے واسطے لیوریج اور گنجائش جیون بھی پیدا کروں. اس دے واسطے حضور پاک کی سنت نے سب کو ایک اہم ترین راہ دکھائی. لہذا کوئی بھی ملک ہوئے یہ گال آخنا کہ ایسا کہنے والا اگر معاہدہ کریں دے پہ تو یہ ایسا یہود اور نصارہ کو دوست بنے دے پہ یہ بھی قرآن کو سمجھی میں انہوں نے حقیقی دوستی جو دلی جو دی محبت وساؤنا وہ جی میں جائز نہیں ایویں کہیں سیاسی معاہدے کو یہ سمجھنا یا فوجی معاہدے کو سمجھنا کہیں ملک کے نال کہ ایسا کوئی انہوں نے دوستی دا ذریعہ بن گئی یہ چیز یہ بھی سنت کو سمجھنے کے خلاف ہوتی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی قرآن دی اصل تشریح و توضیح ہے جیسے بھائی جنہیں اتنا سے معلوم سے رہے اور بلکہ قرآن نے تو یہ تک کیا سے سونا ہمیں بدر دے بعد ہی کفار صلح دی گال کریں وہ ہرے بیٹھے ہوں اور ہر ہویا گال کریں در آندے لیکن ہر ہویا گال یہ واسطے کریں دے جو وہ تھوڑی گنجائش چاہتے جو میرے کو مل بجے کوئی جیون دا موقع. لیکن فرمایا اگر ہوں یہ صلح دی گال کریں تو تسا نہ کرے بھاویں جیتے کھڑے ہوئے تو آپ کو لوڑ نہیں صلح دی لیکن من جنحوا للسلم فجنح لها وتوکل علی اللہ اگر دھوکہ ہی لینا چاہتے ہو تو وتوکل علی اللہ اللہ کو لڑے تو نہیں نہ اللہ پہ بھروسہ کرو ان حسبک اللہ رب پر وثقہ. لہذا اللہ تے یقین پل پل مومن تو ہونے چاہیے. ان معاہدات کو این در کو نہیں بھیجنا چاہیے کہ بھئی شاید وہ سب دھوکہ لیتے ہیں ان کے بعد کوئی وڈا وار کر ونجن وارن دی دفاع انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل دے خود کرے گی اور توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے 28 صورتیں ہوتی ہیں پوری 28 صورتیں نے جیون دے اصول ضابطے گھر کیویں وسنا ہے محلے گلی کیویں وسنا ہے انساناں دے نال کیویں رہنا ہے مسلماناں دے نال کیویں رہنا ہے گوانڈیاں نال کیویں رہنا ہے ایک ملک دے بے ملک دے نال تعلقات کیسے ہوں گے پوری انسانی برادری دے نال میاں بیوی دے رشتے کو ہن کے پوری انسانی برادری دے نال وسن تک مدینہ طیبہ کی 28 صورتیں نے تمام اصول ضابطے عطا فرمائے. وقت اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم سونا آج دین مکمل ہو. اللہ تعالیٰ تک یہ مکمل دین دے نال مکمل جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے آج کی تاریخ کے لحاظ میں چند اجمالی چیزیں عرض کی دیں اور حضور دے احکام یا آپ دی سنت یا آپ دے میسج دی تفصیل ساری موجودہ صحیح حصہ نہیں بن سکی اگر یہ اشارات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جتنا جان دیں اللہ وہ سارے تے عمل کی توفیق عطا. واخر دعوانا الحمدللہ.